الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس میں تمہید زیر مطالعہ تھی۔ یہ حقیقت واضح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جرائم کی جو سزائیں بیان کی ہیں ان کا مخاطب کون ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ یہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود جن جرائم کی سزائیں مقرر کر دی ہیں وہ یہی 5 جرائم ہیں، یعنی محاربہ اور فساد فی الارض، قتل و جراحت، زنا، قذف اور چوری۔ 2 جرم اور ہیں، عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ ایک ارتداد، دوسرے شراب نوشی۔ میں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا ہے کہ اس میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ارتداد کے معاملے میں اس لیے کہ یہ در حقیقت اس قانون کی فرع ہے جس کے تحت رسولوں کی طرف سے ظہور دینونت کے بعد ان کے منکرین کو سزا دی جاتی ہے۔ یہ بحث برہان میں ہے، اس کا آپ وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس باب کے خاتمے پر میں اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں گا۔ شراب نوشی کی صورت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے پیغمبر نے سرے سے کوئی سزا مقرر ہی نہیں کی ہے۔ یہ بالکل ایک انتظامی نوعیت کا معاملہ تھا، اور جس طرح بعض جرائم کی سزائیں ہماری ریاستیں مقرر کرتی ہیں بالکل اسی طریقے سے یہ سزا مقرر کی گئی۔ اس کا شریعت کی سزاؤں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر بھی ہم اس باب کے خاتمے پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ شریعت میں جن جرائم کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ یہی ہیں۔ ان کی ادنا صورتوں اور ان کے علاوہ باقی سب جرائم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارباب حل و عقد پر چھوڑ دیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس معاملے میں انسانی عقل کے پاس چونکہ کوئی بنیاد نہیں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ غلطی تو نیچے بھی کرے گی، لیکن جب اوپر سے اس کو متعین کر دیا گیا اور بڑے جرائم میں متعین کر دیا گیا تو اب گوارہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، یعنی یہ جرائم بھی اپنی ادنا صورتوں میں ہوتے ہیں جہاں اس سزا کے مستحق نہیں ہوتے ان کے مجرمین یا ان کے مرتکبین جو سزا آگے بیان ہو رہی ہے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے جرائم پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج سے 1.5 صدی پہلے ٹریفک کے قوانین سے جو جرائم پیدا ہوتے ہیں ان کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اب ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسمگلنگ دور حاضر کی چیز ہے۔ اسی طرح سے آپ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر چلا جائیں تو اس طرح کے جرائم کا کوئی تصور اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو یہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کا معاملہ ارباب حل و عقد پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ باہمی مشورے سے وہ اس معاملے میں جو قانون چاہے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک عام اصول کا اطلاق ہے۔ مسلمانوں کے تمام اجتماعی معاملات کے بارے میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہی قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، چنانچہ اس معاملے میں بھی وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں۔ تاہم اتنی بات اس میں بھی طے ہے، یعنی اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک چیز قرآن نے طے کر دی ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں طے کر دی گئی ہے۔ کیا چیز ہے کہ موت کی سزا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک انسان کو جو سب سے بڑی چیز اس دنیا میں ملی ہے اس کو اس سے چھین رہے ہیں، وہ زندگی ہے۔ تاہم اتنی بات اس میں بھی طے ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں نہیں دی جا سکتی، یعنی انسانی جان کی حرمت قائم ہے۔ آپ اس کے خلاف اجتماعی نظم کی سطح پر بھی کوئی اقدام نہیں کر سکتے سوائے 2 صورتوں کے، ایک قتل اور دوسرے فساد فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تو اسی وقت لکھ دیا گیا تھا
کہ ان دو جرائم کو چھوڑ کر فرد ہو یا حکومت یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے درپے ہو اور اسے قتل کر ڈالے۔ مائدہ میں ہے، یہ 32ویں آیت ہے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔ یعنی اب اگر آپ موت کی سزا کسی کو دینا چاہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ان دنوں کیپٹل پنشمنٹ کا معاملہ پوری دنیا میں زیر بحث ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی شریعت نے اس معاملے کو کس طریقے سے حل کیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص کو موت کی سزا دے دیں، معمولی معاملہ نہیں ہے۔ اس پر جو بحث اس وقت دنیا میں ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اس نزاکت کو کیسے نبھایا گیا ہے یہ آپ دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ دو جرم ہیں، یعنی اب آپ جو سزا بھی مقرر کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن موت کی سزا کے لیے آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ اور یہ بات میں توجہ دلا دوں کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اصل میں ان ساری بحثوں کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے جو ہمارے ہاں موت کی سزا سے متعلق روایات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے جان لینی چاہیے اور اپنے وقت پر زیر بحث آئے گی جب ہم آگے دیکھیں گے کہ روایت، یعنی ہمارے ہاں جو حدیث کی روایات ہیں، روایت صرف اطلاقی چیزوں کو بیان کر رہی ہوتی ہے، فروع کو بیان کر رہی ہوتی ہے، وہ کسی مستقل بذات حکم کا کبھی ماخذ نہیں ہوتی، کیونکہ مستقل بذات حکم کا مطلب ہے کہ اگر وہ ہم تک نہیں پہنچا یا اس میں کوئی اختلاط ہو گیا ہے تو دین نہیں پہنچا یا دین میں اختلاط ہو گیا، جبکہ فروع استنباط و اجتہاد کی چیزیں ہوتی ہیں، اگر پہنچ جائیں تو خیر و برکت ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط معلوم ہو گیا، اللہ کے پیغمبر کا اجتہاد معلوم ہو گیا، اس سے زیادہ خیر و برکت کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر نہیں پہنچی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی چیزوں کے لیے لوگوں کو مکلف نہیں کر دیا تھا کہ لوگوں کو پہنچائے، یعنی مستقل بذات احکام کی تو تبلیغ کی جاتی تھی، اشاعت کی جاتی تھی، لوگوں کو پابند کیا جاتا تھا، ایک ایک فرد کو بتایا جاتا تھا، لیکن اس طرح کی چیزیں یوں بیان نہیں ہوتی تھی۔ تو اب اگر کوئی آدمی نہیں پہنچاتا، یعنی حضرت عثمان جلیل القدر خلیفہ ہیں، صحابہ میں بھی بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں، وہ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ خیال نہ کرو کہ یہ میں نے جو 200-400 روایتیں بیان کر دی ہیں مجھے اتنی باتیں معلوم ہیں، نہیں، مجھے جب بھی کوئی اس طرح کی بات بیان کرنا ہوتی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ جاتا ہے کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کر دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو میں اس سے اندیشہ ناک ہوتا ہوں اور پھر بہت سی چیزیں بیان نہیں کرتا۔ طبعاً بھی بہت سی چیزیں بعض لوگ بیان نہیں کرتے، تو لوگ اس کے مکلف نہیں تھے، صحابہ کرام اس کے مکلف نہیں تھے، چنانچہ اس طرح کی سب چیزیں استنباطی ہوں گی، اجتہادی ہوں گی، فروعی ہوں گی، اطلاقی ہوں گی، مستقل بذات نہیں ہو سکتی۔ مستقل بذات چیزیں یا قرآن میں بیان ہوں گی یا پھر سنت کے ذریعے سے، یعنی جو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے۔ تو آپ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آپ ان روایات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہر وہ سزا جس میں آدمی کی جان لی گئی ہے، ہم مجبور ہیں قرآن مجید کے اس ارشاد کے بعد کہ اس کو یا تو قصاص سے متعلق کریں یا فساد فی الارض سے متعلق کریں، اس کے سوا کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی۔ یہ خاتمہ بحث ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اور کوئی روایت، کوئی فقہی اجتہاد، کوئی چیز بھی کسی بھی درجے کی ہو، وہ بہرحال قرآن مجید کے اس صریح بیان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی ہے۔ یہ بات جس طرح روایات اور ان چیزوں کے لیے ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو باقی جرائم میں سزا دینے کا اختیار دیا گیا ہے، وہ بھی ان دو جرائم کے سوا کسی کو موت کی سزا نہیں دے سکتے۔ اب یہاں دیکھیے کیا کیا، یعنی ایک طرف جرائم کی سزائیں مقرر کر دیں اور دوسری جانب جو سزا معرض بحث میں آ سکتی تھی، موت کی سزا، ظاہر ہے کہ غیر معمولی بات ہے یہ کہ آپ کسی انسان کی جان لے لیں،
اس کے بارے میں بھی خود قانون سازی کر دی کہ بس یہ 2 جرائم، یہ 2 چیزیں ہیں، اس میں تم کو کسی جان کے خلاف اقدام کا حق ہے، بس اس کے آگے نہیں، اس کے سوا نہیں۔ یہ دیکھیے خدا کی شریعت کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ پڑھیے کہ ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا ہے، بادشاہوں نے کیا کیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جب سلطنت عام ہوئی تو کیا ہوتا رہا، قبائلی شیوخ کیا کرتے رہے۔ اللہ کی شریعت جب پیغمبروں کے ذریعے سے آئی تو جس طرح جرائم کی سزائیں مقرر کیں، اسی طرح یہاں بھی ہاتھ باندھ دیے۔ کسی شخص کی آپ جان کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، ہاں ان 2 صورتوں میں یہ مقدمہ ثابت کیجئے پہلے کہ اس نے کسی کی جان لے لی ہے یا وہ فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فساد فی الارض کیا ہوتا ہے یہ آگے زیر بحث آ رہا ہے۔ ذیل میں ہم انہی جرائم سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔ یعنی اب کیا ہوا، پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ آگے جو احکام زیر بحث ہیں ان کے مخاطب مسلمان بحیثیت فرد نہیں ہیں، وہ اپنی اجتماعی حیثیت میں ان کے مخاطب ہیں۔ معاف کیجیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن جرائم کی سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں ان کی ادنیٰ صورتیں بھی ہوں گی اور ان کے علاوہ بھی بہت سے جرائم ہوں گے۔ ان میں حکومتیں سزائیں مقرر کریں گی، ارباب حل و عقد مشورے سے سزائیں مقرر کریں گے۔ تو موت کی سزا کے بارے میں یہ پابندی ہے کہ ان 2 جرائم کے سوا وہ نہیں دی جا سکتی۔ جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔ اب ہم ان سزاؤں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ پہلی سزا تھی محاربہ اور فساد فی الارض۔ اس میں سورہ مائدہ کی آیت 33-34 سر عنوان ہے، 2 آیات ہیں، ان میں یہ سزا بیان ہوئی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے اور ملک پہ فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی۔ یہ آیات ہیں جن میں یہ سزا بیان ہوئی۔ اب اس میں ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے کہ محاربہ کیا ہے۔ الفاظ یہ ہیں یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول سے محاربہ کیا ہے، اور یہ بھی کہ فساد فی الارض کیا ہے۔ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی فیصلے یا حکم کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں تو یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دین دیا، ہم اس دین کی پابندی کرتے ہیں اور اس حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی سرکشی اختیار نہیں کرتے اگر فی الواقع ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ایک دوسری صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں موجود ہے اور
اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اس کو دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت قائم کر لے. یعنی ایک تو وہ صورت ہے جس میں مثلا حضرت مسیح علیہ السلام یروشلم میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے. وہاں رسول بحیثیت رسول ہے لیکن یثرب میں آ کر حکومت قائم ہو گئی. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو حکومت قائم ہو گئی. جس وقت رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ہاں تو کم و بیش یہ صورت 1500 سال تک رہی. یعنی پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا تھا، اوپر آسمان پر خدا. تو اگر یہ صورت ہو گئی ہے تو اب کیا ہے؟ اب اصل میں اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہوتی ہے، براہ راست معاملات دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، تو انہی دونوں کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے، اور یا دوسرے لفظوں میں کہیے اللہ کی بادشاہی قائم ہو جاتی ہے. اصل میں یہ وہ چیز ہے جس کو حکومت الہیہ کہتے ہیں. یہ زمین پر قائم اس وقت ہوتی ہے جب اللہ براہ راست حکومت کرتے ہیں. یعنی ان کی حکومت تکوینی طور پر تو پورے عالم پر قائم ہے، لیکن ان کا رسول دنیا میں موجود ہوتا ہے. وہ آسمان سے رسول کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور پھر یہ حکومت براہ راست اللہ اور رسول کے احکام کے تحت چلائی جا رہی ہوتی ہے. یعنی ایک وہ احکام ہے جو دین کے احکام ہے، وہ زیر بحث نہیں ہے. یعنی اب جو انتظامی فیصلہ بھی ہوگا، جو ہدایت بھی کی جائے گی، جو اقدام بھی کیا جائے گا، وہ اصل میں اللہ اور رسول کی اتھارٹی کے تحت ہوگا. تو اس فرق کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. یہ آیت سورہ مائدہ میں جہاں آئی ہے وہاں اس کے پس منظر کو دیکھیے. اس میں یہ ہے کہ یہود آمادہ فساد ہو گئے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم یثرب میں قائم ہوئی اس کا حصہ بن گئے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی مان لی کہ آخری فیصلے کے لیے آپ ہی تمام اختیارات کے حامل ہیں. یہ سب میثاق مدینہ میں مان لیا گیا. جب یہ سب باتیں طے ہو گئیں تو اس کے بعد وہ آمادہ فساد ہوئے، یعنی اب سرکشی پر اتر آئے. اس موقع پر ان کی تقریب سے بات کی گئی کہ اب اگر یہ آمادہ فساد ہیں تو انہیں بتا دو کہ پھر جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیں اور فساد برپا کریں ان کی سزا کیا ہوتی. یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ اور رسول سے محاربے کا مطلب یہ ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے مراد یہاں پر حکومت ہے یا وہ حکومت ہے جو اللہ اور رسول کے احکام کے تحت قائم کی جائے، اس میں فساد فی الارض کی تعبیری کافی ہے. یہاں اللہ اور رسول براہ راست زیر بحث ہیں. اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں. اب ظاہر ہے کہ یہ سرکشی کوئی مسلمان بھی بدقسمتی سے اختیار کر سکتا ہے اور جو لوگ اس نظم میں رہ رہے ہیں وہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں. یہاں یہود پس منظر میں ہے، لیکن سزا بیان کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ خاص ان کے لیے ہے، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں اللہ اور رسول کی حکومت میں رہتے ہوئے تو ان کی سزا پھر یہ ہے. اس طرح یہ آیت آئی ہے. اس لیے باقی جتنی سزائیں ہیں ان سب کا معاملہ اس سے مختلف ہے. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو جرم کا عمومی ارتکاب ہے، چوری کر لی کسی نے، بدکاری کا ارتکاب کر لیا. ان میں جو سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ اہل ایمان کے لیے بیان کی گئی، وہ آگے چل کے وضاحت ہو جائے گی. اگر دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، ہماری ریاست میں رہ رہے ہیں، تو معاہدات کے لحاظ سے ہم ان کے ساتھ کوئی معاملہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سرکشی وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں کسی کے ساتھ آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ اس کے بعد بھی تم معاف کیے جا سکتے ہو. نہیں، اس کا معاملہ مذہبی تصورات سے بالاتر ہے. یہ سوسائٹی میں اختلال ہے، اللہ اور رسول سے بغاوت ہے، یہ فساد ہے. اس وجہ سے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں یحاربون اللہ و رسولہ کے الفاظ کیوں آئے. یہ اس پس منظر میں آئے ہیں. اس میں لوگوں کو سمجھنے میں بڑی دقت پیش آئی ہے. وہ جب اس کو اس کے محل میں دیکھتے ہیں، پھر خاص طور پر یہ آیت پڑھتے ہیں لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، تو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اہل کفر کا معاملہ ہے. نہیں، ہر وہ آدمی اگر وہ مسلمان تھا لیکن اس نے اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لی ہے
تو خیر مسلمان رہا ہی کب، یعنی وہ بھی پھر اسی زمرے میں چلا جائے گا۔ اور اگر وہ اہل کفر میں سے ہے، یہود و نصارہ میں سے ہے، اس نظم میں رہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کا یہ پہلو اب متعلق نہیں رہا، نبوت ختم ہو گئی، اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اب یحاربون اللہ و رسولہ کی کیفیت تو پیدا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت یہ چیز بیان کرنا ضروری تھا۔ اللہ کی حکومت قائم ہے، حکومت الہیہ میں رہنے والوں سن لو، اگر آمادہ فساد ہو تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل میں لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوں، اسی کو آپ سامنے رکھیے اور پھر یہ سمجھیے کہ جو کہا گیا ہے کہ سود کھانا بند کر دو، اب تمہارا حق صرف اصل زر ہے، اعلان کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کر رہے تھے، اندیشہ تھا اس بات کا کہ وہ سرکشی اختیار کریں گے، تو یہ کہا گیا کہ پھر اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ قبول کرو۔ اس کا لوگوں نے مطلب یہ سمجھا ہے کہ یہ گویا سود کی شناخت کا بیان ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اسی چیز کا بیان ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کام کرتے ہو تو پھر یہ حرابے کی درجے کا جرم ہے، یہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی ہے، اور سرکشی کے نتیجے میں پھر تمہاری گوشمالی کے لیے اقدام ہوگا، اور اس میں اگر مقابلے میں آؤ گے تو اعلان جنگ کر دیا جائے گا، یعنی فوجی کارروائی کی جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے، یعنی روکا گیا، اللہ نے روک دیا، اللہ کے رسول نے روک دیا، ایک حکم جاری کر دیا گیا، اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو گیا ہے آ کے، اگر وہ مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے تو جو بھی ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فساد فی الارض کا ارتکاب کر رہا ہے، یعنی اس میں در حقیقت وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فسادہ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ در حقیقت یہ کرتے ہیں، اور فساد کی سزا یہ ہوا کرتی ہے۔ ترتیب کلام یہ ہے کہ فساد فی الارض وہ جرم ہے جس کی سزائیں بہت سنگین ہیں، اللہ اور رسول کے مقابل میں سرکشی فساد فی الارض ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ جو دینونت برپا ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد کوئی قوم انکار پر اصرار کرتی ہے، تو انکار پر اصرار بھی در حقیقت اسی لیے اس سزا کا موجب بن جاتا ہے جس میں پھر قتل عام کا حکم دے دیا جاتا ہے یا آسمان سے سزا دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ پھر اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کی ہے کہ اس وقت جو دینونت برپا ہونے جا رہی ہے، اس میں اگر معاملہ اس جگہ پہنچے گا جہاں کارروائی کرنی پڑ گئی، تو یاد رکھو کہ جو لوگ معاملے کو وہاں پہنچا رہے ہیں وہ اصل میں فساد کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی یہ در حقیقت اللہ اور رسول کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ بڑا فرق ہے اس میں کہ اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور براہ راست خدا حکومت کر رہا ہو، اور بڑا فرق ہے اس میں کہ ہم اپنے حکمران مقرر کریں اور وہ اللہ اور رسول کے احکام کے تحت حکومت کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق ہے، اسی فرق کو یہاں سمجھ لینا چاہیے۔ چنانچہ یہ بات یوں کہی گئی ہے کہ یہ جو اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی ہے، جبکہ اس وقت براہ راست اللہ تعالیٰ حکومت کر رہے ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے، یہ در حقیقت فساد فی الارض، اور فساد فی الارض کی سزا یہ ہوتی۔ تو یہ بات خود واضح کر دی کہ اصل میں فساد فی الارض ہے جس کی یہ سزائیں بیان کی گئی۔ دونوں تعبیروں کو میں نے واضح کیا ہے، اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو اور لوگ اس کی حکومت میں اس کے کسی حکم یا فیصلے کے خلاف سرکشی اختیار کر لیں تو یہ اللہ اور رسول سے لڑائی ہے۔ اس کو یہاں محاربہ، حرابہ یا یحاربون اللہ و رسولہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح زمین میں فساد پیدا کرنے کی تعبیر ہے، یہ اس صورتحال کے لیے آتی ہے جب کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کر کے لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے۔ یعنی اب دیکھیں نا، فساد فی الارض کو ڈیفائن کیا جائے گا، پہلے بتایا جائے گا یہ کیا چیز ہے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں بھی اس آیت کے مباحث دیکھیں گے تو وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پہلے کہ یہ کیا چیز ہے فساد فی الارض۔ تو عام طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں کفر کی تعبیر ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے، پھر وہ بحث کرتے ہیں کہ وہ شہر کے اندر ڈالا جائے تو کیا نوعیت ہوگی، باہر کیا ہوگی، وہ تفصیلی مباحث ہیں اور ان کا تعلق فقہ سے ہے، میں ان کی طرف بھی اشارہ کروں گا۔
لیکن اصول میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم جب اس کو ڈیفائن کریں گے تو وہ کیا چیز ہوگی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ قانون سے بغاوت کرے، یعنی لوگ قانون کی پابندی کر رہے ہیں، قانون کی حکومت قائم ہے، قانون کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ خلاف ورزی اور چیز ہے اور بغاوت اور چیز ہے۔ ایک شخص نے چوری چھپے آ کے کسی کا مال اڑا لیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا، جذبات میں مغلوب ہو گیا، غصے میں آ گیا، کر دیا کسی کو قتل۔ یہ جب جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو یہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہاں کیا چیز ہے؟ قانون سے آپ نے بغاوت کر دی، آپ قانون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی وہاں کیا تھا؟ اللہ اور رسول کے مقابلے میں سرکشی۔ وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ سرکشی ہے، حکم یا فیصلے کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ حکم اور فیصلے کی خلاف ورزی گناہ ہے، جرم ہے، وہ ہو جاتی ہے انسان سے، وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، توجہ دلائی جائے تو واپس آ جاتا ہے، یہ سرکشی ہے۔ اور یہاں بھی کیا ہے؟ قانون سے بغاوت ہے۔ بغاوت کر کے کیا کیا اس نے؟ لوگوں کی جان و مال، آبرو اور عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہو جائے، یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو نظم قائم کیا گیا ہے، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ جانیں ہے، مال ہے، آبرو ہے، عقل و رائے ہے، اس کے خلاف برسر جنگ ہو جائے۔ آپ کہیں گے عقل و رائے کے خلاف کیسے؟ یعنی عقل و رائے کے خلاف اس وقت آپ ریاست پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ برسر جنگ ہیں، وہ اپنے ساتھ اختلاف کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی آدمی ان کے نقطہ نظر کی تقلید کرے، اس کی غلطی واضح کرے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اس کے خلاف برسر جنگ مار دیں گے اس کو۔ یہ عقل و رائے کے خلاف برسر جنگ ہونا ہے۔ چنانچہ یعنی پہلے یہ میں نے ڈیفائن کیا اس کو، اور دیکھیے کہ بالکل جامع اور معنی تعریف کر دی ہے۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ قانون سے بغاوت کی گئی ہے، خلاف ورزی نہیں۔ خلاف ورزی پر ہرابہ نہیں ہو جائے گا، فساد فی الارض نہیں ہو جائے گا، بغاوت کر دی گئی ہے۔ اور آدمی اٹھ کھڑا ہوا ہے جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف، عقل و رائے کے خلاف۔ چنانچہ کیا کرے گا؟ چنانچہ قتل، دہشت گردی، زنا بالجبر اور چوری ڈاکہ بن جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا، قتل قانون کی خلاف ورزی تھی، دہشت گردی میں تبدیل ہو گئی، جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ زنا رضامندی سے ہوا، گناہ ہے، بڑا جرم ہے، یہ بالجبر کیا گیا، ریپ کر لیا گیا کسی کو۔ اور چوری ڈاکہ بن جائے، یعنی آدمی ڈرا مارا آیا، رات کے وقت اس نے کوئی چیز چرا لی، کسی کا مال اچک لیا، اسے لے اڑا، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے، جرم ہے، لیکن یہ فساد فی الارض نہیں ہے، وہ ڈاکہ بن گئی ہے۔ یا لوگ بدکاری کو پیشہ بنا لیں، یعنی کچھ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سوسائٹی میں بدکاری پھیلائیں گے، وہ اس کے اڈے قائم کریں گے۔ تو یہ اب یہ نہیں ہے کہ جذبات میں مغلوب ہو کے زنا کا ارتکاب ہو گیا، یہ زنا کی اشاعت ہے، اس کو پورے معاشرے میں پھیلانا ہے، یا کھلم کھلا وباشی پر اتر آئے۔ دیکھا ہوگا آپ نے شہروں میں، محلوں میں ایسے بدمعاش پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اسی طریقے سے قانون کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی آوارہ منشی بدمعاشی اور جنسی بے روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں۔ اوپر میں نے ڈیفائن کر دیا ہے، یہ مثالیں ہیں کہ یہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کوئی شخص اطلاق میں اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ڈیفینیشن وہی ہوگی جو اوپر ہے، تعریف وہی ہوگی۔ عزت و آبرو کے لیے خطرہ بن جائیں، یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کا نظم قائم ہے، اس نظم میں کوئی اختلال نہیں ہے، وہ اس کو چیلنج کر دیں، اس کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمارے ملک میں اس وقت ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت ایک حکومت قائم ہے، ایک نظم قائم ہے۔ حکومت سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک قانونی اور آئینی نظام قائم کر دیا گیا ہے، اس سے قطع نظر کر لیجئے کون حکومت کر رہا ہے۔ یہ جو نظم قائم ہے اس آئین کے تحت، کوئی آدمی اس کو چیلنج کر دے، وہ یہ کہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا، یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ
ہمارے ہاں ہماری تاریخ کے مختلف ادوار میں فوجی جرنیل کرتے رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بغاوت کا ارتکاب ہے نظم ریاست کے خلاف، کیونکہ نظم ریاست کیا ہے؟ وہ در حقیقت وہی آئین ہے جس کی ہم سب پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کبھی روایات کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی تحریری طور پر ہوتا ہے، اس سے نظم وجود میں آتا ہے۔ یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایک قوانین ہے، جیسے تعزیرات پاکستان ہے، کوئی فوجی جرنیل ہو یا عام آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے، یہ اور چیز ہے۔ جس وقت آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے جانتے بوجھتے، اس کو توڑا جاتا ہے، تو اب یہ محض قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، آئین نظم ریاست کا قوام ہے، اس سے وجود میں آیا ہے۔ یہ نظم ریاست کے خلاف بغاوت ہے۔ یا نظم ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، یا اغوا، تخریب، ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں، جیسے تاوان کے لیے اغوا ہو رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے اپنی بات منوانے کے لیے اغوا ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو بغاوت ہوئی ہے اس میں یہ سب کام ہوتے ہیں۔ تخریب، یعنی فلاں مسجد کو اڑا دیا، فلاں مدرسے کو اڑا دیا، ایک عجیب فساد کی فضا پیدا کی جاتی ہے۔ ترہیب، لوگوں کو خوف زدہ کر دیا گیا، دہشت زدہ کر دیا گیا ہے۔ اس وقت ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی جو حالت دیکھتے ہیں اس میں ان الفاظ کا مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اغوا کیا ہے، تخریب کیا ہے، ترہیب کیا ہے۔ اس طرح کے سنگین جرائم کے لیے سے حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں تو وہ اسی فساد فی الارض کے مجرم ہوں گے۔ یہ مثالیں ہیں، یعنی بات کی تفہیم کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، آپ اسے ڈیفائن کر دیتے ہیں، وہ میں نے اوپر کر دیا، اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ پھر اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں سوسائٹی میں۔ اس طرح کے مجرم، ان کی سرکوبی کے لیے یہ 4 سزائیں ان آیتوں میں بیان ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو یہ 4 سزائیں دی جا سکتی ہیں: تقتیل، تسلیب، ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا، نفی۔ یعنی یہ میں نے ایک ترتیب سے بیان کر دی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ تقتیل کا کیا مطلب ہے، تسلیب کا کیا مطلب ہے، یعنی ایک ایک کو سمجھیں گے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 4 سزائیں ہیں جو فساد فی الارض کے مجرموں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی جب اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود تھے اور اللہ براہ راست حکومت کر رہا تھا تو اس حکومت کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی جائے، ان کے کسی حکم یا فیصلے کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی جائے تو یہی سزا ہے، اس لیے کہ وہ فساد فی الارض ہی ہے۔ اور فساد فی الارض کو لے لیا تاکہ حکومت الہیہ کے بعد بھی، اللہ اور رسول کے بعد بھی یہ معلوم رہے کہ اگر اس طرح کے سنگین جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے تو ان کی سزائیں کیا ہیں۔ یہ 4 سزائیں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کی اب تفصیلات کو اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔